بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور شیطان جن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے، خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ علیہ السلام انسان و جنات کے لشکر کے ساتھ ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے اور وہاں لڑائی میں جزیرے کا بادشاہ مارا گیا اور باقی خاندان والے قید ہو گئے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے یہاں نہ پاتے اور اپنی تمام بیویوں پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دے۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخرالمارد نامی جن کو اس کے والد کی ہیئت اور مجسمہ بنا دینے کا حکم دیا، جو اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا۔ وہ اس کے والد کے اس قدر مشابہ تھا کہ صرف اس میں روح نہ تھی، باقی اس کی شکل انسان جسم کی طرح تھی۔ اس عورت نے اسے مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلتے تو وہ ہر روز صبح شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا حتیٰ کہ اس طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی اور آصف بن برکھیا کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا تعریف کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت اور منقبت بیان کی اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلایا اور پوچھا کہ اے آصف، تو نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان کی مدح و ثنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمر کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی اور بقیہ احوال پر تو چپ رہے ہیں، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ تو اس نے کہا، وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ بھی صرف تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا
عورت اور اس کے ساتھ شریف لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے صاف کپڑے منگوا کر زیب تن فرمائے اور پھر بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ کر توبہ کے لیے متوضع ہوئے اور اس مٹی پر لوٹنے لگے، تذلیل اور تفرر کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے، اے میرے رب، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل داؤد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھر لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلا جاتے یا اپنی بیویوں کے یہاں مصروف ہوتے تو آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے اور آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو سوائے پاک حالت کے نہیں چھوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راج اس انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اس باندی کے پاس رکھوا دی اور سخرود مارد جن آیا اور آپ علیہ السلام سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ شیطان آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس میں اور سلیمان علیہ السلام میں شکلاً کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹھی اسے دے دی تو انگوٹھی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جنات و انسان اس کے تابع ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ علیہ السلام نے کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا، میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں۔ اس وقت آپ کے حالات بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی۔ امینہ بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکی ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے، بغیر جوتی اور ٹوپی کے صرف کرتا اور تہبند پہنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام راستے پر بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت بھوک، پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا، کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک گھڑی کی مہمانی۔ آپ دیکھ رہی ہے کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا، اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہے، پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی۔ اگر اجازت دے دی تو ٹھیک، نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رزق تو کھا چکے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور غسل کر کے آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگی کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بلا کر اسے بھی یہ تماشا دکھایا اور بولا، یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا،
اے نوجوان، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم سے عاجز آ جائے، اور یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور ان کے یہاں 3 دن قیام کیا، پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کی طرف میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا، کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ دے دیا کرے؟ تو انہوں نے کہا، آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکے۔ آپ علیہ السلام دوسروں کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا، تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا، خوشی کے ساتھ آئیے، اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس میں آپ کو حصہ دیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور شکار لے کر گھر چلے جاتے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جعلی سلیمان کی حکومت اور اس کے کاموں کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دیا۔ حسن کہتے ہیں کہ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو تھا، اس کے قریب سارے جنات و انسان جمع ہو گئے، وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا، مگر آپ کی اور عورتوں پر مسلم نہ ہو سکا۔ اور ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے، کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے؟ اور سلیمان علیہ السلام تو اپنی بادشاہت پر وراجمان ہے۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی، اسی حال میں 40 دن گزر گئے۔ تو آصف نے کہا کہ اے نبی اسرائیل کی قوم، کیا تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ تو آصف شیطان کے پیچھے لگ گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھے کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا۔ وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھلیوں شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی، تو مچھروں نے یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی۔ آپ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ کی بیوی نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا۔ تو اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلوایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ علیہ السلام وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے خدا، تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے اور آل داؤد سے اچھے برتاؤ پر حمد ہے۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ تیری رحمتیں ظاہر ہو گئی ہیں، چھپتی نہیں اور ان کا شمار نہیں، بس تیرا شکر ہے میرے خدا، تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے اور میری خطاؤں پر مجھے رسوا نہیں کیا، تیرا شکر ہے میرے خدا، تو نے میری لغزش کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے میرے خدا، اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے، جو کچھ ہوا اسے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسا نہ ملے۔ اکرمہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھنی تو اس نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا تھا اور اس کی مملکت کے وسط بیچ میں پہنچا دیا تھا۔